آج انشاءاللہ دعائیں قبول کرنے والے کہہ لیں یا مرادیں پوری کرنے والے 8 اذکار سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اپنے اس ٹاپک میں آنے سے پہلے میں یہ بتانا مناسب سمجھتی ہوں کہ پہلے ہم دیکھ لیں کہ مرادیں پوری ہونے یا دعائیں قبول ہونے کے آداب ہوں گے، ادب ہوگا تو بات بھی مانی جائے گی۔ آپ دیکھیں جو قابل احترام ہمارے لیے والدین ہیں، ہمارے استاذہ ہیں، تو جب ہم ان کا آداب کرتے ہیں، اس ادب کے کو لحاظ کرتے ہوئے ان سے ڈیلنگ کرتے ہیں تو ہماری بات کو وہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور جہاں شاگرد نافرمان ہوتا ہے یا اولاد نافرمان ہوتی ہے تو وہاں ماں باپ پھر اس کی بات کو اتنی اہمیت یا فوقیت نہیں دیتے۔ اسی لیے بڑے کہتے ہیں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ جو بادب ہوتا ہے وہ بامراد ہوتا ہے اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے مراد ہوتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی یا ہماری مرادیں نہیں پوری ہوتی، اس کے پیچھے کہیں ہماری بے ادبی تو نہیں۔ آج پہلے تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کریں گے، پھر ہم اپنے ان اذکار پہ بھی آئیں گے، کیونکہ اذکار تو کتابوں میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں اور ہم کرتے بھی بہت ہیں وظائف اور اذکار، لیکن کیا وجہ اس کے باوجود نہ ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ہم مسلسل نیچے کی طرف جا رہے ہیں بجائے غلبہ پانے کے۔ سب سے پہلی چیز جو دعا کی مقبولیت کا باعث بنتی ہے وہ ہے گریہزاری، عاجزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا تمام عبادت کا مغز اور خلاصہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ عبادت سے تو مقصد اظہار عبودیت اور بندگی ہے، اور اسی کا راز اس میں ہے کہ بندہ اپنی عاجزی اور پروردگار کی تمام عظمت اور قدرت کو دیکھتے ہوئے جب یہ دونوں باتیں سامنے رکھے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے دعا میں گریہزاری اور عاجزی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اسی لیے رونا نہ بھی آئے تو رونے والی کوشش کرنی چاہیے کیفیت کی۔ میں ہمیشہ مثالیں ارد گرد سے دیتی ہوں، اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اس کے مقابلے میں اس دنیا کی کیا مثال، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں مکھی اور مچھر کی مثالیں دے کے انسان کو سمجھایا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو فقیر مسکینوں والی شکل بناتا ہے تو ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، کئی دفعہ پتہ چلتا نہیں فراڈ تھا۔ اسی طرح بچوں کو دیکھ لیتے ہیں، چلے ادھر تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، تو ہمارے بعض بچے ایسی مسکین صورت بناتے ہیں کہ انسان سارا کام چھوڑ کے پہلے ان کی بات سنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ذات ہے، اس کے سامنے جتنی عاجزی کا اظہار، جتنی مسکینی کا اظہار، اور اس کے سامنے کوئی یہ جھوٹ تھوڑی ہے، ہم ہے ہی عاجز، وہی اعلیٰ ہے، ہم محتاج ہیں، وہ بادشاہ، ہم کمزور ہیں، وہ کبھی ہے، کہ شک ہے، اکڑ کے دعا مانگیں گے، نعوذ باللہ دیتا ہے تو دے، نہیں تو نہ، یہ تو نہیں ہوگا نا۔ فقیر تو کہتا ہے دیتا ہے تو دے، اللہ تیرا بھلا کرے، نہیں دیتا تو اللہ تیرا بیڑا غرق کرے۔ انسان ہے نا، سارے رشتہ داروں میں دیکھ لیں ہر جگہ یہی معاملہ ہے، دیتے رہو تو ٹھیک، جہاں نہ دو وہیں ناراضگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ واقعی بادشاہ ہے، وہ حقیقت میں کبھی ہے، کلی طور پہ بادشاہ، جزوی طور پہ نہیں، اور کلی طور پہ وہ کبھی ہے، جزوی طور پہ نہیں، اور ہم ہمیشہ کے عاجز، ہمیشہ کے محتاج، سانس لینے کے بھی محتاج۔ 8 اذکار ہم سیکھیں گے، اس سے پہلے 8 آداب ہم دیکھتے ہیں جن کی رعایت دعا میں بہت ضروری ہے۔ اسے آپ افضل کہہ لیں آداب کو، مستحب کہہ لیں آداب کو، سنت کہہ لیں آداب کو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا وقت بھی آئے گا، واجب نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ کو اب تیزی سے ایک دعا کو مانگنی ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہ وہ وقت آپ ڈھونڈے اب لمحے ڈھونڈے، اللہ تو شہر رب کے قریب ہے، لیکن جس طرح اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں، پھر رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، اس پہ آپ افطاری سے پہلے بیٹھیں گے، وہ میں رمضان کے درس میں آپ کو سارا طریقہ کار تفصیل بتاؤں گی۔ سحری کے وقت آپ دعا مانگیں گے، ایک گھڑی دعاؤں کی ہوتی ہے، تو کم سے کم یہ اہتمام ضروری ہونا چاہیے۔ یہ 8 آداب ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرادیں ضرور پوری ہوں گی۔ جی، پہلا ادب جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مبارک ایام اور مبارک اوقات کو کھوئے نہ،
اس کا لحاظ رکھیں اور کوشش کریں کہ ان ایام میں، جیسے ابھی رمضان کے آئیں گے، پھر حج کے مہینے کے 10 دن آئیں گے، بہت سے دن آتے ہیں، اور وہ گھڑیاں، وہ اوقات، وہ لمحے جس لمحے دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے صبح کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، پھر جمعے کا دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یوم عرفہ کا دن آئے گا، تہجد کا وقت ہے، رات کا تہائی حصہ ہے، درمیانی حصہ ہے۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ اہل علم میں، کافی سالوں سے آپ ان ٹچ ہیں۔ ان کا میں شارٹ اس لیے آج کہہ رہی ہوں کہ دعا کا درس نہیں تھا، اصل ان اذکار کا درس ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ان حالات کا بھی خیال رکھیں جو قبولیت کا زیادہ سبب بنتے ہیں، جیسے غازی ہے تو جنگ کرنے کے وقت، وہ جب جنگ شروع ہونے لگے تو اس وقت دعا کریں، بارش ہے تو بارش کے نزول کے وقت آپ دعا کریں، فرض نماز کا وقت ہے، فرض نماز کے وقت کے بعد بہت جلدی ہوتی ہے، ہم خواتین پہ تو کچھ زیادہ ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ دفعہ اٹھتے اٹھتے ہی دعا مانگی جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان لمحات کو گنوائیں مت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اوقات میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سحری کو بھی کھولتے ہیں نا، اب ہم میں سے پاس تو بیچارے اٹھ نہیں سکتے، کچھ کی صحت، کچھ کی عمر، کچھ کی تھکاوٹ، بہت سے پرابلم ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی پریشانی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لیکن ان اوقات میں جب بارش ہوتی ہے اور اس وقت جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے، جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آذان، ہم جب اپنے اسلاف میں بڑوں کو یاد کرتے ہیں تو آذان کے وقت وہ خاموش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد دعا مانگ کے پھر کام میں جٹتے تھے۔ ہم اذانیں ہوتے رہے، نہ ہمارے موبائل ہم سے چھوٹتے ہیں، نہ ہماری فون بند ہوتے ہیں، نہ ہمارے ٹی وی بند ہوتے ہیں، نہ ہماری گپیں بند ہوتی ہیں۔ کتنے میں نے واقعات پڑھے کہ جو اہل علم ہے، اگر وہ فون پہ بات کر رہے ہیں، اذان کی آواز ہے تو ان کا سوری اذان ہوگی، اذان ختم ہوگی، میں دوبارہ ملا لوں گی یا ملا لوں گا۔ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض ہوتا ہے، نعوذ باللہ ہوتا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں بندہ ناراض نہ ہو جائے بہرحال۔ اسی طرح تکبیر کا درمیانی حصہ، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں۔ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ سب سے خاص درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ اور جب دل پر رقت کا غلبہ ہو، بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں نا، غمگین کر دیتے ہیں، پریشان، بعض ایسے ہوتے ہیں سن کے رونا آ جاتا ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان رو پڑتا ہے، بعض درس ایسے ہوتے ہیں، تو وہ بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ آج مجھے دکھ ہے تو خدا یاد آ گیا، چلے یاد تو آیا، ٹھیک ہے۔ جب بہت دل دکھے، بہت غمگین ہو، کسی نے ستایا ہو، رلایا ہو، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہو، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل وقت آیا ہو، تو بڑا انسان کا دل نرم اور کمزور ہو جاتا ہے، اور اس کے سوا تو کوئی سہارا بھی نہیں پھر نظر آتا، تو اس وقت ضرور دعا کرے، اس لیے کہ دل کی رقت رحمت کا دروازہ کھولنے کی دلیل ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف اب آ جائیں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائیں اور دعا کے اختتام پر منہ پہ پھیر لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں اور اپنے خالی ہاتھ واپس لوٹائے جائیں۔ یہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں لوٹاتا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جو کوئی دعا کرے گا یا تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یا فوری طور پر کوئی چیز اسے مل جائے گی، یا آئندہ کوئی نعمت دستیاب ہوگی۔ یہ بھی بہت زیادہ فقہی مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں دعا میں کہ نہ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت سے ثابت ہے۔ یہ دوسرا موضوع چینج ہو جائے گا، وہ میں پھر کبھی بتاؤں گی کہ کن موقعوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے، لیکن دعا مانگتے وقت آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے اور پھر اپنے چہرے پہ ضرور ان کو واپس لوٹائیں۔ گویا ان تین حالات میں سے ایک نہ ایک حالت آپ کو ضرور ملے گی، یا تو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، اس سے بڑی کیا بات ہے، یا وہ دعا آپ کی فوراً قبول ہو جائے گی، یا اس کے بدلے کوئی اور نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ دعا میں عدم قبولیت کا خیال نہ کریں کہ میں مانگ تو رہی ہوں لیکن ممکن نہیں لگتا کہ قبول ہو، نعوذ باللہ، بلکہ دل کو اس بات پر مطمئن کریں کہ ضرور قبول ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے تم دعا کرو تو اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اسے قبول ہونے کا، کہ وہ قبول ہوگی۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا خشوع اور خضوع اور دل کو حاضر کر کے مانگی جائے اور بار بار اس کو دہرایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو دل غافل ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم دعا کر بھی لیتے ہیں تو ایک پروفیشنل طریقے سے اور ایک رٹی ہوئی چند دعائیں صحیح خشوع خضوع سے، یہ جانتے ہوئے کہ کس ہستی سے مانگ رہی ہوں، اور بار بار دعا کو دہرایا بھی جائے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا میں عاجزی اور تکرار کرے اور دعا کرنا چھوڑے نہیں۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں جی استخارہ کتنی دفعہ کریں، آپ اس وقت تک کریں جب تک آپ کی وہ بات کمپلیٹ نہ اللہ کر دے۔ نماز حاجت کتنی دفعہ پڑھیں، آپ اس وقت تک پڑھتے نہیں جب تک آپ کی حاجت نہ پوری ہو جائے۔ اور عاجزی سے، مسکینی سے، یہ نہ کہ بہت مرتبہ دعا کی قبول تو ہوتی نہیں، اس لیے اب کیا فائدہ مانگنے کا۔ آپ نہیں جانتے کہ قبولیت کا وقت اور اس کی مصلحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کئی لوگوں کی دعا، حضرت دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھیں، پیغمبروں کی دعائیں آپ دیکھیں، میں ٹاپک چینج نہیں کرنا چاہتی، حضرت نوح کی دیکھیں 40 سال کے بعد قبول ہوئی۔ اتنی بڑی ہستیاں، ہم جیسے گناہگار ہو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا ہے، لیکن ہم گھبرا بہت جلدی جاتے ہیں۔ جب دعا قبول ہو تو کہیں الحمدللہ الذی بنعمتہ، اور اگر قبولیت میں دیر ہے، ہمارے سامنے دیر ہے، اللہ کے سامنے وہ دیر نہیں ہوتی، اس کی مصلحتیں ہم نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بچہ کہتا ہے پورا ڈبہ چاکلیٹ کا دے دیں، ہم نہیں دیتے بلکہ چھپا دیتے اور ایسی جگہ رکھتے جہاں اس کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، تو بقول اس کے ماما ظالم ہے، یہی کہتا ہے۔ اب اس کو نہیں پتا ہوتا کہ چاکلیٹ اس کو دے دی تو اس کو بے حشر کیا ہونا اور اس کے لیے کتنے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں کیوں نہیں ہمیں دے رہا، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو میں ہمیشہ امیر رکھتا ہوں، اگر میں انہیں غریب کر دوں تو کفر پہ آ جائے، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ میں ہمیشہ انہیں غریب رکھتا ہوں، اگر میں انہیں امیر کر دوں تو تکبر میں آ جائے، اور میرے بعض ایسے بندے جن کو میں ہمیشہ بیمار رکھتا ہوں، اگر انہیں میں صحت دے دوں تو مجھ سے غافل ہو جائے، اور میرے بعض بندے ایسے جن کو میں ہمیشہ صحت مند رکھتا ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ مجھ سے غافل ہو جائے۔ تو جیسے ایک ماں کو اپنے سارے بچوں کی عادتوں کا پتہ ہوتا ہے نا، اس طرح میرا رب بھی ہم سب کو جانتا ہے، اس لیے دیر نہیں ہے، ہمیں لگتی ہے دیر ہے اور وہ وقت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بچے کہتے ہیں فلاں چیز ہمیں ابھی دے دے، ہم کہتے نہیں، ہم بچوں کو اکثر نہیں کہتے نہیں موبائل دیں گے فلاں کلاس میں پہنچو جب آپ کی ضرورت ہوگی، ابھی نہیں آپ کے کام کی۔ اب وہ کہتے ہیں آپ نہیں اٹھاتے، اب انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہم اٹھا کے کیا کر رہے ہیں اور وہ اٹھا کے کیا کریں گے، وہ گیمیں کھیلیں گے، کارٹون دیکھیں گے، اور کیا کرنا انہوں نے۔ تو اس لیے وقت ہوتا ہے ہر چیز کا، اللہ کو پتہ ہے جب آپ اس قابل ہوں گے تو آپ کو وہ چیز انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ ساتواں ادب یہ کہ دعا سے پہلے اللہ کی پاکیزگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کیا کرتے تھے۔ بہت سے الفاظ آپ کو ملیں گے، وہی 8 ابھی ہم سیکھیں گے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دعا سے پہلے درود پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2 دعاؤں میں سے ایک تو قبول کر لے اور دوسری رد، یعنی درود قبول کر لے اور اس کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ رد کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، اس پہ میں نے ایک دفعہ کمپلیٹ آپ کو درس دیا تھا۔ 8واں ادب جو بہت ضروری ہے یہ ہے کہ دعا سے پہلے توبہ کرے، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں سے ہاتھ کھینچ لے، کیونکہ گناہ بھی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اپنا دل اللہ کے حوالے کر دے، جس میں بہت سے من گھڑت الہ بنائے ہوئے نا ہم نے، کیونکہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب دل کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہے، یعنی گناہوں کے اندھیرے ہے، تو ایسے بندے کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں قحط پڑا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ 3 مرتبہ نماز استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے لیکن دعا قبول نہ ہوئی، اور وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کے گروہ میں ایک چغلی کھانے والا ہے، جب تک وہ موجود ہے میں دعا قبول نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ نے عرض کیا اللہ مجھے اس کا نام بتا دیں تاکہ میں اس کو اپنے گروہ سے نکال دوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چغلی کھانے سے منع کرتا ہوں اور خود ہی یہ کام کروں. حضرت موسیٰ نے تمام لوگوں کو توجہ دلائی کہ چغلی خوری سے توبہ کریں. جب سب نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش سے سرفراز فرمایا. ہمارے گھروں میں بھی بعض دفعہ کئی لوگ ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا ہمارے کولیگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں بڑی بے سکونی ہے، بڑی ناچاکی ہے، بڑی نااتفاقی ہے، پتہ نہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، ایک کا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس گھر سے چغلیاں ختم نہیں ہوتی، غیبتیں ختم نہیں ہوتی، ٹو لگانا. اب بڑی بڑی چیزیں تو آپ کو پتہ ہے جی، گانے نہیں سننے، فوش مناظر نہیں دیکھنے، فوش رسالے گھر میں نہیں آنے، ٹھیک ہو گیا. نہ محرموں کو بھی نہیں آنے دینا، گڈ. شرعی پردہ بھی کر لیا، نماز بھی 5 وقت پڑھنی، جمعے میں بھی چلے گی، ہر چیز پرفیکٹ ہے. یہ نہیں پتا کہ غیبتوں کا انبار لگا ہے، اور فونوں پہ بھی ویسے بھی ٹو کا، تجسس کا، کینے کا، بغض کا، حسد کا، طمع کا، لالچ کا، ان لمیٹڈ دل کے اندر ظلمات اور دل کو غافل کرنے والی چیزیں. آپ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک چغل خور کی وجہ سے ان کی دعا نہیں قبول ہو رہی، جبکہ اس میں موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا. اب ایک گھر کے اندر ان چیزوں کا کوئی ایک بھی ایسا بندہ ہے نا تو اس کا افیکٹ سارے گھر پہ ہوتا ہے. گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں بے سکونی ہوتی ہے، مال کی کثرت ہوتی ہے لیکن برکت نہیں ہوتی. آئے دن کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آتی رہتی ہے. تو کوشش کریں، بلکہ یقیناً ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں ان عادات کو چھوڑنا ہوگا. اور دعا کی قبولیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم میں 2 مین شرائط: صدق مقال، ہمیشہ سچ بولیں، رزق حلال، ہمیشہ رزق حلال کھائیں، آپ مستجاب الدعا ہو جائیں گے. اب اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آج میں نے آپ کو زحمت دی، مرادیں پوری کرنے والے 8 اذکار. اب آپ کو کوئی بھی دعا مانگنی ہے، اس دعا سے پہلے 8 کا یہ نہیں مطلب کہ 8 کی 8 آپ پڑھیں، جو بھی یاد کر لیں 8 یاد کر لیں، مختلف اوقات میں کوئی ایک کر لیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایسے اذکار بتلائے کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی فریادیں سنی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاجات پوری فرما دیتے ہیں اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں. توفیق الہی سے ایسے ہی اذکار آج آپ کو بلایا گیا ہے سکھانے کے لیے. پہلا ذکر جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانہ کا ہے. امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مچھلی والے کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ سے ادا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس لیے بچی سے قرات کروا رہی ہوں کہ ہمارے ہاں اس کو بھی غلط پڑھا جاتا ہے. ایک دفعہ بیٹا اونچی آواز میں اور صحیح لفظ کے ساتھ پڑھو. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے جتنی خواتین سے سنا وہ کیا کہتی ہیں انی کنتم من الظالمین. اب ترجمہ کیا ہے کہ بے شک میں نے ظلم کیا. ایکسپٹ کرے نا اپنی غلطی کو. ہم کہتے ہیں انی کنتم، بے شک نعوذ باللہ تو ظالم ہے. بالکل میں نہیں ظلم ہو رہے ہوتے. اب آپ بتائیں جب آپ کا قرآن ہی ٹھیک نہیں تو تمہیں کہاں قبول ہوں. غلط اردو بولے نا منہ سے نکل جاتے ہیں الفاظ، بچے ہنستے ہیں. انگلش غلط بولتے ہیں تو ہنستے، کہتے ہیں میں بولا کرنا بہتر ہے اپنا بولا کرنا. ہم نہیں قبول کرتے، لیکن قرآن غلط سلط ہم قبول کر لیتے ہیں. اس لیے ان کو یاد بھی صحیح طریقے سے کرے. ان کلمات کے ساتھ کوئی مسلمان کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں دعا نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کی فریاد پوری فرما دیتے ہیں. تفصیل میں نہیں جاؤں گی، انشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ کس کی دعا تھی، کن حالات میں
کیا اس سے زیادہ برے حالات ہیں آپ پہ کہ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے بھی ناراض، پھر اللہ بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ میری اجازت وغیرہ اپنی بستی چھوڑ دی، اور پھر وہ سمندر کے اندھیرے میں گرائی جاتی ہے، اور اللہ معاف کر دے اتنا بڑے سمندر کے اندر کخ بھی بڑا ہے ایک انسان کیا ہے اس کے اندر، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں، اور بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں 10 دن، مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ دعا اللہ نے آپ کو سکھائی جس سے اللہ کی ناراضگی بھی ختم ہوئی اور آپ دوبارہ دنیا میں بھیجے گئے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے۔ تو یہ ڈپریشن کے وقت کی بھی دعا ہے، فرسٹریشن، ڈپریشن، بات وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیوں اریٹیٹ ہے، کیوں غصہ آ رہا ہے، کیوں دل تنگ ہے، اب پیچھے کئی ظلم ہوتا ہے جو ہمیں گلٹ کر رہا ہوتا ہے، ہماری روح کو پریشان کر رہا ہوتا ہے، وہ یاد نہیں ہوتا، کسی سے سخت بول دیا ہوتا ہے، کسی کو ایسی جھاڑ دیا ہوتا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہوتی ہے اور انسان کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ڈپریشن کے پیشنٹ کو خاص طور پہ یہ وظیفہ کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاپشتوں کا خاص خیال رکھیں۔ جی دوسرا وظیفہ دیکھتے ہیں، حضرت آئمہ، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اور وہ کہہ رہا تھا، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ جی راوی نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ان کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس کے ساتھ ان سے دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ان سے مانگا جائے تو وہ عطا فرماتے ہیں۔ یعنی دعا سے پہلے اگر یہ دعا مانگی جائے، لیکن اس کی میننگ بھی سیکھیں، ترجمہ بھی سیکھیں، اور یہاں یہی سکھایا جاتا ہے روزانہ، تاکہ جب ہم دعا مانگیں تو اس سے پہلے کے اذکار ہمیں معلوم ہو۔ تیسرا ہے، ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے اور ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، اس شخص نے دعا کی، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ ان سے فریاد کی کہ جب اس کے ساتھ ان سے دعا کی جائے تو وہ قبول کرتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ ان سے سوال کیا جائے تو عطا فرماتے ہیں۔ امام طبرانی نے، چوتھی دعا ہم سیکھ رہے ہیں، امام طبرانی نے حضرت حسن سے روایت نقل کی کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت سمرہ بن جدب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں حدیث نہ بتلاؤں جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کئی دفعہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کئی بار سنی؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ انہوں نے بیان کیا، جو شخص صبح اور شام یہ کلمات کہے، اللهم أنت خلقتني وأنت تهدني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگے گا وہ اسے عطا فرمائے گا۔ انہوں نے بیان کیا، میری عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا، کیا میں آپ کو حدیث نہ بتلاؤں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کئی مرتبہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے کئی بار سنی؟ انہوں نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو میں نے ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی تو وہ فرمانے لگے، میرے ماں باپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جائیں، یہی کلمات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، وہ انہیں 7 دفعہ پڑھ کر دعا کرتے تو وہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے وہ انہیں عطا کی جاتی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے عالم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اس لیے وہ سارا توحید اور اس کا علم رکھتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی حکایات تھیں، جتنی روایت تھی ان کو یاد تھی۔
امام بخاری نے پانچواں ہم دیکھ رہے ہیں، امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا تو ایک شخص نے دعا کرتے ہوئے کہا، یا بدیع السماوات یا حی یا قیوم انی اسألک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ اس نے کس یعنی کن کلمات کے ساتھ دعا کی؟ اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ ان سے دعا کی کہ جس کے ساتھ ان سے دعا کی جائے تو قبول فرماتا ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. پھر کہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، یا کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور اگر وہ وضو کرے تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے۔ یہ تو میرے خیال میں سب کو ہی یاد ہوگی ہے، پھر بھی تلفظ ضرور ٹھیک کر لیجیے گا۔ امام ترمذی نے ساتواں دیکھ لیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، مجھے ایسے کلمات سکھلائیے کہ میں نے نماز میں پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 10 دفعہ اللہ اکبر کہو، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 10 مرتبہ الحمدللہ کہو، پھر جو چاہو مانگو۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں، ہاں 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 سے مراد یعنی تیری دعا کو میں نے قبول فرمایا۔ امام ضیاء مقدسی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، 8ویں پہ ہم آگے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر کی بات سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ تم کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بدو نے اپنے ہاتھ پر انہیں شمار کیا، پھر چلا گیا، تھوڑی دیر غور کیا، پھر واپس آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، بیچارے نے کچھ سوچا ہے۔ وہ حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب کلمات تو اللہ تعالیٰ کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بدو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں تو نے سچ کہا، اور جب تم الحمدللہ کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم نے سچ کہا، اور جب تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں تم نے سچ کہا، اور جب تم اللہم اغفر لی کہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جب تم اللہم ارحمنی کہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ رحم کر دیا، اور جب تم اللہم ارزقنی کہتے ہو تو اللہ فرماتا ہے میں نے کر دیا۔ انہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ باتیں گنی اور پھر چلا گیا۔ یہ مختصر سا درس اسی لیے آپ کو آج بلا کے اسپیشل بتایا گیا کہ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں سے پہلے یہ دعائیں ضرور یاد کریں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ یہ دعا اللہم ارزقنی وارحمنی یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اتنی تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز بھی ضروری ہے لیکن دعا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے، اس کی روح ہے، تو کوشش کریں کہ دعا خوشی اور خضوع سے مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم حسبنا حسابا يسيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجرنا من النار یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام. یا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، آپ تمام جہانوں کو پالنے والے، آپ رحمان رحیم جزا کے دن کے مالک. یا اللہ ہم تیرے بندے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یا اللہ ہم پہ کرم کر، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے. اللہ ان لوگوں کے راستے میں بے چلا جو تیرے منظور نظر ہوئے، تیرے انعام یافتہ لوگ ہوئے، جن سے تو راضی ہو گیا، جن کو تو نے راضی کر دیا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا لے جو غضب جن پہ تیرا گرا، جو مغضوب ہوئے، جو بھٹک گئے. یا اللہ ایسے لوگوں کے راستے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. یا رب العالمین معاف فرما دے ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، ہماری بھول کو، ہماری لرزش کو. یا اللہ عفو درگزر کا قلم پھیرتے ہماری گناہوں کو. یا اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، شکر ادا کرنے والا دل عطا فرما، عبادت کرنے والا جسم عطا فرما. یا رب العالمین آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھیے، اپنی رحمت پہ نظر کیجیے. یا اللہ آپ کی بخشش ہماری عملوں سے بہت زیادہ وسعت رکھتی ہے. یا اللہ ہماری گناہوں کو نہ دے، اپنی بخشش پہ نظر رکھ. یا اللہ ہم گناہ گار، خطا کار، سیاہ کر تیرے بندے ہیں، تیری چوکٹ چھوڑ کے ہم کہیں نہیں جائیں گے. یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو جس جگہ بھی تجھے تیرے دین کا کام کر رہا ان کی مدد فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما. یا اللہ تعالیٰ ہر وہ دعا قبول کر جو ہمارے لبوں پہ ہے، ہر وہ دعا قبول کر جو ہمارے دلوں میں ہے. اللہ ہر وہ چیز ہمیں عطا کر جس میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اور ہر اس شر سے ہمیں محفوظ کر لے جس میں ہمارے لیے نقصان ہے. یا اللہ ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. ہمارا کارساز ہو جا، ہمارا ولی ہو جا، ہمارا دوست ہو جا. یا رب العالمین ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا. رب العالمین ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین الہی آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.